لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے ہمارے رسولوں کو بھیجا روشن دلیلیں دے کر، وانزلنا معہم الکتاب، ان کے ساتھ ہم نے کتابیں نازل کی۔ اب یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ ہر نبی رسول پیغمبر کو سچے مالک اللہ نے گیان اور ایمان کی باتیں کتاب لکھی ہوئی شکل میں دی تاکہ ساری دنیا تک پہنچا دے۔ نبی رسول پیغمبروں نے حق ادا کیا، ان کے ابتدائی پیروکاروں نے، ان کے ہاتھوں پر جن لوگوں نے گیان اور ایمان کو قبول کیا انہوں نے اس کا حق ادا کیا، لیکن بعد والے پھر دنیا پرستی میں پڑ گئے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ہر نبی رسول پیغمبر کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی، اور بیلنس، حق اور انصاف قائم کرنے کے لیے، اس دنیا کو انصاف کے ساتھ گزارنے کے لیے، ظلم سے بچانے کے لیے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جنہوں نے گیان اور ایمان قبول کیا پھر اپنے گیان اور ایمان کے اندر کوئی گناہ نہیں کمایا، کوئی ظلم نہیں کمایا، اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، شانتی ہے، انہی لوگوں کو اس دنیا میں جینے کا حق ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی سیدھے راستے پر ہیں۔ والمیزان، ہم نے ترازو نازل کیا، بیلنس، حق اور انصاف کا، فرقان نازل کیا۔ یہ قرآن کی باتیں فرقان ہے۔ یجعل لکم فرقانا، تمہارے لیے فرق کرنے والا ترازو بنے گا۔ ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ویعلمکم اللہ، اللہ تمہیں سکھا دے گا، اللہ تمہارا معلم بن جائے گا۔ تو تم اس دنیا میں دنیاوی گروپ بنا کر اپنے پیشوا اور اماموں کے پیچھے ایسا مت بھاگو کہ وہ تمہیں اس دنیا میں بھی گمراہ کر دیں اور آخرت میں جہنم تک پہنچا دیں۔ والمیزان، یہ فرق ترازو بتانے والی چیز، میزان، حق اور انصاف کا فرق کرنے والی، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے، ہم نے میزان نازل کی۔ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ دنیا کے تمام انسانوں کو عدل اور انصاف پر قائم کر دیا جائے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا نازل کیا۔ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيد، اس لوہے میں، اس آئرن میں، ان دھاتوں کے اندر بہت طاقت ہے۔ لوہے سے قریب بہت ساری دھاتیں ہیں اور سب کو ہتھیار بنایا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے لوگ اپنی چودراہٹ، اپنی حکومت، اپنی تجارت یہ بڑھانے کے لیے انسانیت پر ظلم کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ یہی کہنا چاہتا ہے کہ اگر لوہے کا بھی استعمال ہو، حق اور انصاف کے لیے ہو، سچائی کے لیے ہو، گیان اور ایمان کے لیے ہو، ہتھیاروں کا بھی استعمال ہو، تو اسے سچے مالک اللہ کی بڑائی کے لیے کیا جائے، اپنے مقصد، اپنے فائدے، اپنی تجارت اور اپنے خام مال تلاش کرنے کے لیے، انسانیت پر ظلم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کو حق اور انصاف کے ذریعے سیدھا کرنے کے لیے اس لوہے کی طاقت کو بھی استعمال کیا جائے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور اس میں دنیاوی فائدے بھی لوگوں کے لیے ہے اس لوہے کے اندر۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اللہ یہ جاننا چاہتا ہے، مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، کہ کون مدد کرتا ہے، کون مدد کرتا ہے اللہ کی اس گیان اور ایمان کی باتوں کے ذریعے، اسے پھیلا کر، جو نبی رسول پیغمبر چھوڑ کر گئے کتابوں کے اندر، اس اللہ کے گیان اور ایمان کی طرف کون دنیا کو لاتا ہے۔ اور یہ دنیاوی اسباب، میٹلز، دھاتیں، دنیا کی ہر چیز ترقی کو لے کر اس گیان اور ایمان کے لیے کون اللہ کی مدد کرتا ہے۔ گیان اور ایمان جب ہم کسی اگیانی بندے تک لے کر جائیں گے تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ گویا کہ میری مدد ہے۔ تو جو گیان لے کر گیا ہے اسے میرے نام کی طرف بلانا چاہتا ہے، اور جس کو تو نے گیان بتایا اس نے قبول کیا، گویا کہ وہ میرا کام تھا، تو کر رہا ہے، تو مطلب تو نہیں گیا تھا بلکہ ہم گئے تھے۔ لقد جئناکم بالحق، اور کل قیامت کے دن جو اگیانی لوگ جن تک گیان پہنچ گیا اور وہ گیان کی طرف نہیں آئے، اللہ کہے گا کہ ہم حق لے کر آئے تھے جبکہ ایک بندہ لے کر گیا تھا۔ کتنی عظیم الشان فضیلت ہے، کتنی بڑائی ہے گیان پہنچانے والوں کے لیے۔ سچا مالک ہمیں توفیق عطا کرے کہ گیان اور ایمان کی باتیں ہم پوری دنیا تک پہنچائیں۔ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اپنے رسولوں کی کون مدد کرے گا؟ اللہ کے رسولوں کی جو گیان اور ایمان لائے تھے حضرت آدم سے لے کے محمد پیغمبر تک،
اسی سچے گیان کو لائے تھے۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا ایک خدا کو چھوڑ کے کوئی خدا نہیں، کوئی الہ اور معبود نہیں، اسی کی طرف آ جاؤ۔ ہر نبی رسول پیغمبر نے یہی کیا۔ آج اگر تم گیان اور ایمان کے لیے کام کرو گے، دنیا تک پہنچاؤ گے، تو گویا تم اللہ کی مدد کر رہے اور ہر رسولوں کے مشن کی مدد کر رہے، اور یہی سچا مشن قیامت تک دنیا میں رہنے والا ہے۔ یہی ایک مالک، ایک اللہ، ایک ایشور، ایک پرمیشور، ایک گاڈ، ایک سچے مالک کے نراکار روپ کی طرف جو ہر نبی رسول پیغمبر نے دنیا کو بتایا، اس کی طرف لایا۔ اسی ایک سچے مالک کی طرف قیامت تک کے یہ سچا مشن رہے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ اس کی کتابوں کے ذریعے، رسول پہ جو نازل کیا قرآن کی باتوں کے ذریعے، ہمیں اس گیان اور ایمان کو ساری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ اسے کہہ رہا ہے من ینصرہ ورسولہ، اس گیان اور ایمان کی باتیں دنیا تک پہنچا کر، اگیانی لوگوں تک پہنچا کر، جو غافل ہیں، جن تک آج دنیا میں اکثریت انسانوں کی، جن تک سچے مالک کا گیان نہیں پہنچا، ان تک جو پہنچائے گا وہ اللہ کی مدد کرے گا، رسولوں کی رسول ہی جمع تمام رسولوں کے مشن کی مدد کرے گا بالغیب، جبکہ اس نے اللہ کو اس دنیا کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، بلکہ گیان اور ایمان کی باتیں قرآن میں اور نبی رسول پیغمبروں نے جو بتایا، اس کے ذریعے اللہ اس آنکھوں سے تو نظر نہیں آتا، سچا مالک اس دنیا کی نظروں سے نظر تو نہیں آتا، لیکن ہر نبی رسول پیغمبر نے اس کے نراکار روپ کی جو تشریح کی ہے، تعریف کی ہے۔ قرآن نے بھی جگہ جگہ قل هو اللہ احد، توحید کی بات، اللہ کے بتانے کی بات، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، یہ ساری جتنی آیتیں ہیں، اس میں جو سچے مالک اللہ کا تعارف کرایا گیا ہے، وڑک کرائی گئی ہے، پہچان کرائی گئی ہے، اللہ کے تعلق سے انسانیت کو بتایا گیا ہے، یہ ساری باتیں اللہ کا تعارف نراکار روپ میں کرتی ہے۔ تو جو بنا دیکھے، دنیا کی آنکھوں سے بنا دیکھے اللہ پر ایمان لائے گا، ان اللہ قوی عزیز، تو سن لے بہت بڑے مضبوط سہارے سے جڑ گیا۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، ایک مضبوط زنجیر سے، حبل اللہ المتین، مضبوط رسی سے جڑ گیا، اللہ کے سہارے سے جڑ گیا۔ لا انفصام لہا، اب یہ سہارا کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ وہ اگر گیان اور ایمان کا راستہ چھوڑے گا تو وہ خود ہی گمراہ ہوگا، جہنم میں جائے گا، اس دنیا میں بھی دکھ تکلیف میں آئے گا۔ اور اگر سچے مالک کے اس گیان، ایمان، اس کے نام سمرن، اس کے نماز سمرن، اس کے نام اسمرن سے جٹا ہوا رہا، ان اللہ قوی، تو سن لو اللہ تو بڑی طاقت والا ہے، عزیز، بڑی عزت والا ہے، اسے قوت اور عزت دونوں مل جائے گی۔ آگے کی ویڈیو میں سنیے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ